السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہماری ترتیب ہے کہ منڈے سے ویڈنسڈے 3 دن ہماری کلاس قرآن مجید کی چلتی ہے، اور قرآن مجید کو سیکھنے سے پہلے نورانی قاعدے کا سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا جمع ہونا قبول فرمائے۔ آپ لوگ جو وقت نکال کر کے قربانی دے کر کے یہاں آتے ہیں، سیکھنے آتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک مزید ترقی عطا فرمائے اور پوری امت تک ہمیں پہنچنے کی، اپنی بات کو لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہم نے اچھا خاصا سبق پڑھ لیا ہے، اب اس سے آگے ہم باقاعدہ سبق شروع کرنے لگے ہیں، اور ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کے جتنے اسباق ہوں گے وہ آپ نے دیکھ لیے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے ایک درخواست اور کروں گا، وہ یہ کہ ذہن میں ایک بات آئی لوگوں کو دیکھ کر، وہ یہ کہ اس وقت کے جو حالات ہیں، تھرڈ ویو وغیرہ سن رہے ہیں ہم، حالات تو 2 سال سے ہی خراب ہیں، لیکن ابھی بھی اسکول وغیرہ کھلنے کی کوئی بہت اچھی امید ہے نہیں، اور آن لائن پڑھائی کیسی ہوتی ہے ہم سب اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ ماں باپ کی پڑھائی اصل ہو رہی ہے، بچوں کی تو کیا پڑھائی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تھرڈ ویو کی وجہ سے ماں باپ نے بھی اس وقت گیو اپ کر رکھا ہے، لوگوں نے، کاروباری لوگوں نے بھی گیو اپ کر رکھا ہے کہ بھئی کام جب ہی کھولیں گے جب تھرڈ ویو آ جائے گی، چلی جائے گی، اس کے بعد کچھ حالات دیکھیں گے۔ پڑھائی کا بھی یہی معاملہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ معاملہ قرآن مجید کے ساتھ بھی ہم نے کر دیا۔ اسکول کی فی الحال بند ہے پڑھائی، تو اس وقت ہم نے کیا کیا، اپنے بچوں کے سپارے بھی لپیٹ کر کے طاقوں میں رکھ دیے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھایا جاتا اور اپنے قرآن کو لے کر کے بیٹھا جاتا، اور اگر قرآن اچھا ہے تو اور اچھا کیا جاتا، اگر قرآن یاد ہے تو اور مضبوط کیا جاتا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ ختم تو یہ بھی ختم۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جنہوں نے جو ہے اس وقت سے خوب فائدہ اٹھایا، اور ہماری ایسی کلاسوں کے اندر وہ لوگ آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اکثر لوگوں کا جو ہے میں یہی مزاج دیکھ رہا ہوں، تجربہ کر کے، لوگوں سے مل کے، ملاقات کر کے، کہ بھائی وہ قرآن بھی لپیٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت کو آپ ابھی بھی، آپ کے پاس بہت اچھا وقت ہے، قیمتی وقت ہے، اس کو کامیاب بنائیں، اس کو کام میں لائیں، اور ہماری اس کلاس سے جڑیں، نہیں تو کیسے بھی کر کے اپنے مقامی علماء سے جڑیں، کچھ بھی کریں، لیکن کچھ تو سیکھیں۔ تو انشاءاللہ اس کام کو آپ آج سے کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا کام آپ کو یہ ضرور کرنا ہے کہ آپ کا بچہ جو کچھ بھی پڑھتا ہے قرآن مجید، بہت سے لوگوں کو گھروں میں پڑھانے آتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ قریب کے مکتب میں یا مسجد میں یا خانقاہ میں یا کسی مدرسے وغیرہ میں بچے کو بھیجنا چاہیے۔ گھر کا ویسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہے، یا اگر بچہ کہیں باہر کسی مدرسے میں، مکتب میں جا رہا ہے، تو آپ اپنے بچوں کا ایگزام بھی لے سکتے ہیں۔ آپ لیجئے ان حالات میں اپنے بچوں کی ذرا سی پڑھائی کا جائزہ لیجئے، ہماری اس کلاس سے ملا کر کے دیکھیے بچوں کے اندر کچھ جو ہے کیا کیفیت ہے، پڑھائی کیسی ہے، تو انشاءاللہ اس سے بڑا نفع ہوگا، بڑا فائدہ ہوگا۔ چلیے اب باقاعدہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے آج جو ہم نئی چیز پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کھڑا زبر۔ کھڑا زبر یہ زبر ہی کی ایک کیٹیگری ہے، زبر ہی کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ زبر ٹیڑھی لائن کو کہتے ہیں، اور کھڑا زبر سیدھی لائن کو کہتے ہیں، اوپر سے نیچے تک الف کی طرح، چھوٹا الف ہوتا ہے نا، بالکل اس طریقے سے، ذرا سا خم، بالکل سیدھا نہیں ہوتا، ذرا سا خم ہوتا ہے، اس کے اندر ہلکا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، بہت ہلکا سا، بہت زیادہ نہیں۔ آپ قاعدے کے اندر دیکھ لیے، سمجھ گئے ہوں گے دیکھ کر، قاعدے وغیرہ کھول لیجئے، اور اگر جو ہے اپلیکیشن ہے موبائل کے اندر تو اس کو جو ہے کھول لیجئے، اور دیکھیے کہ کھڑا زبر کس طریقے کا ہوتا ہے۔ کھڑا زبر ہمیشہ زبر کی طرح اوپر آتا ہے، بہت بالکل، مطلب زبر، یہ ساری زبر والی کیفیات ہیں اس کے اندر، زبر اوپر ہوتا ہے، یہ بھی اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا نام زبر ہے، اس کا نام کھڑا زبر ہے۔ کھڑا زبر مطلب کیونکہ یہ سیدھا بنا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو دیکھنے میں یہ کھڑا ہوا لگتا ہے، اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے۔ اچھا، اسپیشلٹی کیا ہے اس کی، خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کھڑا جو زبر ہے، نارمل زبر جو ہم نے پڑھا تھا حرکت میں سے، اس کی آواز ذرا بھی لمبی نہیں ہوتی، لیکن کھڑا زبر جو ہے اس کے اپوزٹ ہے، اس کی آواز تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے۔ یعنی کہ نارمل زبر کو جیسے ہم نے الف سے ملا کر کے اس کی آواز کو لمبا کرا تھا، یہ والا زبر بغیر کسی لفظ سے، بغیر کسی الف سے ملے ہوئے آٹومیٹکلی بڑا ہے، اس کی آواز اتنی ہی لمبی ہے جتنی لمبی آواز زبر کی الف سے ملانے کے بعد بنتی ہے، ٹھیک ہے، حروف مدہ جو ہم نے پڑھا تھا۔ تو ایک طریقے سے ان شارٹ یہ حروف مدہ ہی ہے، ٹھیک ہے، جو کام الف زبر والے لفظ سے ملنے کے بعد کرتا ہے یہ بغیر کسی سے ملے ہوئے کر جاتا ہے، اس کی آواز اتنی ہی لمبی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم اجے کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، ذال کھڑا زبر ذا۔
اچھا میں امید کرتا ہوں کہ 2-3 الفاظ جو میں نے آپ سے کہے تھے کہ ان کو کر لینا، آپ نے کر لیے ہوں گے. ہا، قاف، عین، یہ 3 ورڈز میں نے بولے تھے. آج ایک نئے لفظ کو لے لیں. چلیے ہمت کرتے ہیں اور لے لیتے ہیں. الف با تا، یہ تو نارملی پڑھے جاتے ہیں، اس میں کوئی یونیکنس نہیں ہے، کچھ الگ نہیں ہے. یہ جو ہے نا سا، یہ سین کی طرح سا نہیں ہے، یہ ہے تا. دیکھیے ہمارا یہ جو آگے کے دانت ہیں نا، آگے کے ریبٹ، یہ خرگوش والے دانت جو تھوڑے سے آگے کے بالکل سامنے والے دانت ہوتے ہیں، اس کے جو کنارے ہیں، اس کے کناروں پر، ان دانتوں کے کناروں پر ہمیں اپنی زبان کی نوک لگانی ہے. سا، اس طریقے سے سا، تب یہ سا ادا ہوتا ہے. بس ایک ورڈ دے رہا ہوں، زیادہ لفظ نہیں دوں گا. اس کی آپ پریکٹس کریں، 100 بار پڑھنا پڑے گا آپ کو بیٹھ کر کے، 10 بار 100 بار. سا 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 مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آ جائے گا. دوسرا کوئی ورڈ میں نہیں دے رہا ہوں، ایک ہی لفظ دے رہا ہوں. پہلے 3 دے چکا تھا، اب ایک لفظ اور دے دیا. اس سے آپ کے پڑھائی کے ساتھ ساتھ مخرج بنتے رہیں گے، اور جب آپ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ مخارج آپ کے بہت کام آئیں گے. ٹھیک ہے. دال کھڑا زبر دا. اب دیکھیے آپ نوٹس کر رہے ہوں گے میں آواز کو لمبا کر رہا ہوں، آواز کو لمبا کرنا ہے. اگر آپ نے آواز کو لمبا نہیں کیا کھڑے زبر کی آواز کو، تو پھر کھڑا زبر بیکار ہو جائے گا، کوئی فائدہ اس کا نظر نہیں آئے گا. ذال کھڑا زبر ذا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ظا کھڑا زبر ظا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، قاف کاف. 2 نقطے والا قاف ویسے پڑھیں گے، میں بتا چکا ہوں، اور یہ لمبا والا کاف یہ نارمل پڑھیں گے، کاف. ٹھیک ہے. لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا کھڑا زبر یا. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھ لیا ہوگا آواز کو تھوڑا سا لمبا کر رہا ہوں، بہت لمبا نہیں کر رہا ہوں کہ روزہ نہ کھل جائے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا حروف مدہ کے اندر. چلیے اب یہ جو کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر والے الفاظ کو جملوں میں، لفظوں میں ملا کر کے ہجے اور روانگی کرنا سیکھتے ہیں ہم. اس کو کہتے ہیں مشق. مشق آ گئی. اب مشق یعنی کہ پریکٹس. ٹھیک ہے. پریکٹس کرتے ہیں ہم. الف کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدھا، میم زبر ما، آدما. آپ سمجھ گئے، میں نے ہجے جیسے پہلے بھی کہی تھی، 2 لفظوں کو ملائیں، پہلے ان کی آوازوں کو جوڑیں، اس کے بعد پھر تیسرے لفظ کو پڑھیں. 2 لفظوں کو جوڑے بغیر تیسرے ورڈ کو بالکل نہ پڑھیں. ٹھیک ہے. الف کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدھا، میم زبر ما، آدما. اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور دال اور میم ان دونوں کو ہم نے نہیں کھینچا کیونکہ اس پر نارمل زبر ہے. آگے چلتے ہیں. الف کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا. ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی الف کے اوپر کھڑا زبر تھا، اسی لیے اسی کی آواز کو لمبا کرا، باقیوں کو نہیں کرا. میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی. سورۃ فاتحہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں نا مالکی یوم الدین، وہ یہی. ٹھیک ہے. مالکی. دیکھیے ماشاءاللہ قرآن میں سے الفاظ بھی آنے لگے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آہستہ آہستہ قرآن کے ورڈز جو ہیں وہ اس میں نظر آنے لگے. آدم علیہ السلام کا نام آ گیا، مالکی آ گیا. آگے چلیے. الف زبر آ، با زبر با، ابا، واو کھڑا زبر وا، ابا وا، ہا پیش ہو، ابا واہو. ٹھیک ہے. اس کا خیال رکھیے گا، عام طور سے لوگ اس کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں. ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں با اور واو دونوں کی جگہ بدل دیتے ہیں، ابا باہو کر دیتے ہیں. اور دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ لوگ واو کی مقدار با کو بھی کھینچ دیتے ہیں. دیکھیے الف اور با دونوں پہ سمپل زبر ہے، اس لیے ان کی آواز لمبی نہیں ہوگی. واو کی آواز لمبی ہوگی کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. ابا واہو، ابا واہو یہ نہیں کرنا، ابا باہو یہ بھی نہیں کرنا، ابا واہو، ابا واہو. ٹھیک ہے. آپ اس کی مشق کریں گے، آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا. سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سما وا، تا زیر تی، سماواتی. اکثر لوگ یہاں پہ بھی غلطی کرتے ہیں، سماواتی سماواتی کرتے ہیں، یعنی واو کی آواز کو تو لمبا کرتے ہیں، میم کی آواز کو لمبا نہیں کرتے. حالانکہ میم اور واو دونوں پہ کھڑا زبر ہے تو دونوں کی آواز کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا. غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر نا، غاوینا. اب دیکھیں غین کی آواز کو کیوں کھینچا، اس کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے. واو کی آواز کو کیوں کھینچا، اس کے نیچے زیر تھا اور اس کے ساتھ یا ملا ہوا تھا حروف مدہ میں سے. ٹھیک ہے. نون کو نہیں کھینچا کیونکہ اس کے اوپر سمپل زبر ہے. ٹھیک ہے. یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صا، یا صا، لام زیر لی، یا صالی، ہا پیش ہو، یا صالح. یا اور صاد دونوں کھینچیں گے، لام اور ہا بالکل نہیں کھینچیں گے. الف زیر ای،
لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا. آگے چلیے، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا. بڑا مشہور لفظ قرآن کا، ہاذا کے معنی ہے، قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. ہاذا، ہا کھینچیں گے کھڑے زبر کی وجہ سے، ذال کھینچیں گے الف زبر والے لفظ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے. کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با پیش بو، کتابو. آگے چلیے، را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، رسا، لام کھڑا زبر لا، رسالہ، تا زیر تی، رسالاتی. آگے چلیں آخری لفظ، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا. ٹھیک ہے، ہاذا یہ، ذالکا وہ. انشاءاللہ جب عربی پڑھیں گے تو یہ چیزیں بھی آئیں گی. پڑھائی تھی میں نے عربی، لیکن پھر لوگوں کا رسپانس دیکھ کر مجھے چھوڑنی پڑی. پھر پڑھاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس لیول تک جانا پڑے گا، اتنا ہاضمہ اپنا مضبوط کرنا پڑے گا کہ عربی گرامر ہماری سمجھ میں آ جائے، ہمارے ذہنوں میں آ جائے، ہم اس کو اچھے سے ہضم کر سکیں. بہت برا پھنسا تھا میں وہ پڑھا کے. چلیے اس کی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی، جب انشاءاللہ عربی پڑھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے تو جانیں گے کہ قرآن والی زبان کتنی شاندار اور کتنی مزیدار زبان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. ٹھیک ہے، آج ہم یہی رکھتے ہیں، اپنی کلاس کو اس پر مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کی کلاس میں اگلا پیج پڑھیں گے، دیکھیں گے، سیکھیں گے. کھڑے زبر کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا. جو باتیں سبق شروع ہوتے ہی میں نے شروع میں بتائی تھی نا، ان کو ضرور نوٹ بک میں لکھ لیجئے گا. یہ اصولی باتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو کسی قاعدے میں نہیں ملیں گی، نورانی قاعدے میں بھی نہیں ملیں گی. اس میں بھی صرف اشارات ہیں، وضاحتیں نہیں ہیں، یہ صرف استادوں سے ملتی ہیں. تو لہٰذا اس وقت آپ کو جو چیزیں میں دے رہا ہوں، میں نے اپنے استادوں سے سیکھی ہیں، اس میں سمجھی ہیں، اور یہ باتیں آپ اپنے پاس لکھ لیں گے تو آپ اپنے بچوں کو، چاہے وہ مدرسے کے بچے ہوں یا آپ کے اپنے بچے ہوں، ان کو سمجھانے میں، پڑھانے میں نہایت آسانیاں ہو جائیں گی. اللہ پاک قرآن مجید کا سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.